الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأراه الآية الكبرى پھر چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک زبردست نشانی دکھائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس نبوت ملنے کے بعد دعوت کی نیت سے پہنچے تھے اور فرعون کو یہ کہا تھا هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى کہ کیا آپ کو اس بات کی میں دلچسپی ہے کہ میں آپ کی درستگی ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے رب کی طرف رہنمائی کروں، یعنی رب تعالیٰ کی ذات اور صفات میں آپ کے سامنے بیان کروں جس سے آپ کو اللہ کی اپنے رب کی معرفت حاصل ہو اور پھر اس کے نتیجے میں خشیت پیدا ہو۔ یہ جب دعوت دی تو فرعون نے دلیل پوچھی اس بات کی کہ اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اس کی کوئی دلیل اور کوئی نشانی بتائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک زبردست نشانی بتائی، فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو تب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی زبردست نشانی اس کو دکھائی، اور وہ نشانی کل میں نے عرض کیا تھا، وہ نشانی دراصل دو نشانیاں تھیں اور دونوں کو ایک ہی قرار دیا۔ ان میں سے ایک وہ لاٹھی تھی جو پھینکنے سے سانپ بن جاتی تھی، اور دوسری نشانی وہ ید بیضا تھا، وہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا ہاتھ جب آپ بغل کے نیچے رکھ کر واپس اس کو باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا روشن بلب کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ یہ دو نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی نبوت کی دلیل کے طور پر، اور یہ معجزہ تھا۔ دونوں کو ایک ہی نشانی قرار دیا اس لیے کہ مقصد دونوں کا ایک تھا، جنس کے طور پر ایک نشانی قرار دیا، یا یہ ہے کہ اصل میں تو لاٹھی ہی تھی اور ید بیضا اس کے تابع تھا، تو لہذا ایک نشانی قرار دیا۔ تو یہ زبردست جو نشانیاں تھیں دو، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائیں تو اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس نے معجزہ مانگا اور معجزہ دکھا دیا گیا تو اس کا دل پسیج جاتا، وہ غور و فکر کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ آگے فرمایا فَكَذَّبَ وَعَصَى، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی پر اتر آیا، اس نے تکذیب کی، اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل کو نہیں مانا، اور پھر اسی پر بس نہیں کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، پھر وہ پلٹا اور موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو ناکام بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگا، اور اس کی کوشش میں سے ایک کوشش کو ذکر کیا ہے فحشر، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، فنادا، اور آواز لگائی۔ اس نے یہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معجزہ دکھایا کہ لاٹھی پھینکی اور وہ اژدہا اور سانپ بن گئی، اور بغل میں ہاتھ رکھ کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن چمکتا دمکتا چراغ اور چراغ سے بھی زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکنے لگا، تو اس نے کہا کہ یہ تو جادوگری ہے،
اور میں بھی جادوگروں کو جمع کرتا ہوں، اور یہ سارے انسان کی گویا کہ فنکاری ہے، اور اس میں کوئی اللہ کی طرف سے پیغمبر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور میں اسے تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے پوری مملکت میں یہ آرڈر اور یہ اعلان کروا دیا کہ فلاں دن سارے لوگ جمع ہو جائیں اور سارے جادوگر بھی جمع ہو جائیں، اور موسیٰ کے جادو کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے اور اس نے پھر تقریر کی، اور اس تقریر میں کہا فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعوت دی تھی وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ کیا تمہاری خواہش ہے اور کیا تم چاہتے ہو کہ میں آپ کو آپ کے رب کی طرف رہنمائی کروں؟ تو اس نے مقابلہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ سب سے بڑا رب تو میں خود ہوں، تمہارا موسیٰ کس رب کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور مجھے بلاتا ہے؟ تو اس نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور سرکشی پر ڈٹا رہا، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی بادشاہت پر ناز کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پکڑا، نکال الآخرۃ والأولیٰ، آخرت کے عذاب میں اور دنیا کے عذاب میں اس کو گرفتار کیا۔ ان فی ذلک لعبرہ، اس میں یقینی بات یہ ہے کہ اس میں عبرت کا سامان ہے، لمن یخشی، ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت کے عذاب میں بھی گرفتار کیا، دنیا کے عذاب میں بھی گرفتار کیا۔ دنیا کا عذاب یہ ہوا کہ وہ لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا تھا، موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کو پار کر کے گزر گئے، اور وہ جب نیل کے درمیان میں پہنچا تو اپنے لشکر سمیت غرق ہوا اور ذلیل ہوا، اور آخرت کا عذاب اس کے بعد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس واقعے میں عبرت ہے، سبق حاصل کرنے کا سامان ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں کچھ اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہے، وہ جب فرعون کے اس واقعے پر غور کرے گا، اس کے لیے بڑی ہی عبرت کے اور بڑی ہی سبق کی چیزیں موجود ہیں۔ نمبر ایک، اس میں عبرت کی ایک وجہ اور عبرت کی ایک صورت یہ ہے کہ فرعون اپنے تمام تر سلطنت کے باوجود، کر و فر کے باوجود، چونکہ وہ گمراہ تھا اور وہ باطل پر تھا اور وہ غلطی پر تھا، تو ایک عرصے تک اسے وہ ڈھیل تو ملی اور لوگوں کو گمراہ وہ کرتا رہا، لیکن بالآخر وہ پکڑا گیا۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ گمراہی کے جو پیشوا ہیں، گمراہی کے جو علم بردار ہیں، گمراہی کے جو قائد ہیں، اگر ان کو کچھ عرصے تک ڈھیل بھی مل جائے تو زیادہ عرصے تک ڈھیل نہیں ملتی، بالآخر انہیں اللہ کی گرفت میں آنا ہوتا ہے اور اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی عبرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تھوڑے عرصہ ڈھیل دیں بھی تو بالکل محمل اور بیکار نہیں چھوڑتے، بالآخر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ عبرتیں ہیں کہ گمراہی پہ جو لوگ اگر آگے ہیں اور گمراہی پہ جو لوگ چل رہے ہیں اور دنیا میں ان کو عارضی طور پر کوئی کامیابیاں اگر مل رہی ہیں تو انہیں کسی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اسی طرح رہیں گے۔ فرعون بھی نہیں بچ سکا تو اور دنیا میں کون ایسا سرکش ہوگا جو اللہ کی گرفت اور عذاب سے بچ سکتا ہے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مشرکین اور کافروں کے اس اعتراض کا جواب دینے کی طرف واپس توجہ فرماتے ہیں جو اصل میں کافر لوگ اس وقت کے جو تھے، مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی کے اوپر ان کو یقین نہیں تھا، اور وہ یہ کہتے تھے جب انسان مر گیا، گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ مشکل معلوم ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں انتم اشد خلقاً، کیا پیدائش کے لحاظ سے تم زیادہ سخت ہو، ام السما، یا آسمان زیادہ سخت ہے، بناہا، جس کو اللہ نے بنایا ہے، رفع سمکہا، اس کی بلندی کو اٹھایا، فسواہا، پھر اسے ٹھیک کیا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ آسمان جو ایک اللہ کی مخلوق ہے اور جس کی انتہا نظر دوڑائیں تو اس کی انتہا نہیں معلوم ہوتی، جس میں اتنے بڑے بڑے
اجرام فلکیہ ہیں، اس میں ستارے ہیں، اس میں چاند ہے، اس میں سورج ہے، اور اس میں بہت زیادہ ستارے اور سیارے اور اتنی بڑی بڑی مخلوق اس میں ہے۔ تو اتنا بڑا آسمان جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ جو اللہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان جیسی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اپنی قدرتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا آسمان کی رات کو اندھیرا کیا، اندھیری والا بنایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔ دن اور رات کو آسمان کی طرف یہاں منسوب کیا ہے کہ آسمان کی رات کو اندھیری والا بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اس کی دھوپ کو نکالا۔ آسمان کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اس واسطے کہ دن اور رات کا تعلق سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے ہے، اور سورج چونکہ آسمان میں ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ آسمان کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کو نکالا اور دھوپ کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور آسمان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا ہے۔ آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے تسویے، اس کو بلند اور ٹھیک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے زمین سے پانی نکالا، ومرعاہا، اور اس کا چارہ نکالا، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے اور ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ سورہ بقرہ اور سورہ فصلت میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی ہے، جبکہ سورہ نازعات کی اس آیت میں ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ آسمان کو بلند اور ٹھیک کرنے کے بعد پھر زمین کو بچھایا۔ تو بظاہر دو آیتوں میں تضاد اور تعارض معلوم ہوتا ہے۔ مفسرین نے بہت سارے مفسرین کے اس سلسلے میں اقوال ہیں۔ میں ایک قول حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کی صورت یہ ہوئی کہ سب سے پہلے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت مائکرو سائز میں پیدا کیا، بہت چھوٹے سائز میں۔ پھر زمین کے اندر وہ رگیں پیدا کی، پہاڑ بھی، اور اس کے اندر وہ چشموں کی اور پانیوں کی اور نہروں کی رگیں پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھیں، اور اسی طرح سبزے کی اور درختوں کے جو ریشے تھے اور جو قوت تھی، قوت نامیہ، وہ زمین کے اندر رکھی۔ یہ ساری چیزیں زمین پر رکھی، لیکن زمین بہت چھوٹے سائز میں وہ اس کو پیدا کیا، اور وہ اسی مائکرو سائز میں تھی، اور اس کے اندر گویا پروگرامنگ ساری ہو چکی تھی، لیکن اس کا سائز بہت چھوٹا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ کی جو دھوئیں کی شکل میں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کن کے اشارے سے وہ 7 آسمان بن گئے۔ 7 آسمان بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو مائکرو سائز میں تھی اس کو پھیلا دیا، اور وہ موجودہ شکل میں تیار ہو گئی۔ تو اب دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں رہا کہ تخلیق تو زمین کی پہلے ہوئی، لیکن اور اس کے بعد تسویہ، بلندی، آسمان کو ٹھیک کرنا وہ زمین سے پہلے ہوا، لیکن زمین کا پھیلاؤ آسمان کے تسویے کے بعد ہوا۔ تخلیق زمین کی پہلے آسمان سے، اور آسمان کا تسویہ اور آسمان کو برابر کرنا اور آسمان کو ٹھیک کرنا یہ زمین کے پھیلانے سے پہلے ہے۔ زمین پھیلائی بعد میں گئی ہے، لیکن پیدائش اس کی پہلے ہوئی۔ سورہ بقرہ وغیرہ صورتوں کے اندر زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے اس کا ذکر ہے، اور یہاں پر سورہ نازعات میں زمین کی آسمان کے بعد پیدائش کا ذکر نہیں، پھیلاؤ کا ذکر ہے۔ لہذا دونوں آیتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے کہ پیدائش تو زمین کی پہلے ہوئی، لیکن وہ پھیلائی نہیں گئی، وہ چھوٹے سائز میں تھی، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کو برابر کیا گیا، ٹھیک کیا گیا، اور پھر اس کے بعد زمین کو پھیلایا گیا۔ تو فرمایا کہ زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے پانی، چارہ اور یہ ساری چیزیں نکالی، پہاڑوں کو اس کے اوپر لگایا، یہ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے سب کچھ کیا۔ اور اب اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ ہے وہ اصل مقصد جس کی طرف درمیان میں بات یہ تھی کہ
وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر جو ان کا شبہ تھا اس کا جواب دیا کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا۔ اور اس سوال کا جواب دینے کے بعد اب پھر اسی بات کی طرف آئے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت دو فریق ہوں گے، جو شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ فرما برداروں کا ایک گروہ ہوگا اور نافرمانوں کا دوسرا گروہ ہوگا، اور دونوں کو الگ الگ کیا جائے گا، اور قیامت کا قائم ہونا اسی مقصد کے لیے ہے، اور وہی یوم الفصل ہے۔ چنانچہ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ آئے گا بڑا ہنگامہ برپا، جو جس دن بڑا ہنگامہ برپا کیا جائے گا، وہ ہنگامہ خیز دن جب آئے گا، سب سے بڑا ہنگامہ جب برپا ہوگا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔ طامہ طمن سے ہے، اور عربی میں کہا جاتا ہے اذا سال الوادی فطم، کہ وادی کے اندر سیلاب پانی آیا اور گڑھا بھر گیا، تو طم کا مطلب ہوتا ہے غالب ہونا۔ تو طامہ جو غالب آنے والا، جو بڑا ایک حادثہ اور بڑی ایک چیز ہوگی جو ساری چیزوں پر غالب آئے گی، اسی کو کہا گیا کہ وہ ترجمہ کیا کہ جس دن وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، جس دن وہ یعنی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور جب بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، یہ وہ بڑا ہنگامہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قہر کی تجلی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قہر کی تجلی ہوگی۔ یہ اس دن جب سب میدان حشر میں جمع ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قہر کی تجلی ظاہر ہوگی، اور اس میں سزا اور جزا کا یہ دن ہوگا، اور اس میں سزا اور جزا کا فیصلہ ہونے والا ہوگا۔ تو اس وقت یہ ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوگا اور ایسا ایک ہولناک اور خوفناک دن ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی وہ قہر کی اور غضب کی اور قہاریت کی تجلی ظاہر ہوگی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا اس نے جو کچھ کام کیا، جو کچھ کوشش کی، کہ اب جب اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی ہے تو اس کو ساری باتیں یاد آئیں گی دنیا کی، کہ وہ دنیا میں کیا کیا کام کرتا رہا، اور آج اس نے ہر بات کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر شخص کے لیے جو دیکھے گا، ہر شخص کے لیے جہنم دکھا دی جائے گی، جہنم بھی سامنے آ گئی عذاب کے لیے۔ اور اس کے بعد اب فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس شخص نے دنیا میں سرکشی کی ہوگی، دنیاوی لذتوں میں کھویا ہوگا، دنیا کی عیش و عشرت میں کھویا ہوگا، جس نے دین کو اور آخرت کو پس پش ڈالا ہوگا، اور وہ دنیا کی ہی لذتوں میں منہمک رہا اور بے فکر اور سرکش رہا، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، دنیا کی لذتوں کو اس نے ترجیح دی، دنیا کی زیب و زینت کو اس نے ترجیح دی تھی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو آج جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے کفر ہوتا ہے، دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے سرکشی ہوتی ہے، دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، کہ کپڑا بہت اچھا ہونا چاہیے، سٹیٹس بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، مکان بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، زیب و زینت بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کے لیے چاہے حلال ہو یا حرام ہو اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری ایک پوزیشن ہونی چاہیے، ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، اور آزادی کے ساتھ مزے کرنے چاہیے، لذت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ پابندیاں نہیں ہو سکتی، یہ پابندی وہ پابندی، یہ جائز وہ ناجائز، ان ساری پابندیوں سے گھبراتا ہے وہ شخص جو شخص دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کو اور اللہ کو پس پش ڈالتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ دنیاوی لذتوں کو ترجیح دے کر آخرت کو بھولتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے، تو فرمایا آج اس کے لیے ٹھکانہ جہنم کا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص فَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور جو شخص ڈرا مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ دنیا میں زندگی اس نے اس طرح گزاری کہ مال اور پیسہ ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے،
میں یہ لوں یا نہ لوں، اس لیے کہ کل میں نے ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے۔ وہ دنیا میں جو کام کرتا ہے وہ دیکھتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی جب دعوت دیتے ہیں تو وہ غور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی اور نبی کے تابع دار اور نبی کے جو نائبین ہیں اور اس کی امت کے داعی ہیں، جب وہ دعوت دیتے ہیں تو وہ فکر کرتا ہے کہ اس دعوت کے خلاف اگر میں چلوں گا، دین کے خلاف اگر میں چلوں گا تو ایک روز میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں وہاں کیا جواب دوں گا۔ وہ تنگ دستی کو برداشت کر لیتا ہے، وہ مشقت کو برداشت کر لیتا ہے، وہ عزت کی کمی کو برداشت کر لیتا ہے، وہ سٹیٹس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بہت ساری لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ قربانی دے دیتا ہے، دین کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، وہ مجاہدے کرتا ہے، نماز کے لیے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، صرف اس خوف کی وجہ سے کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، دوسرا فریق اور دوسرا گروہ، وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس شخص نے دنیا میں نفس کو خواہشات سے روکا، دنیا میں نفس کو خواہشات سے روکا، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا۔ خواہش ہوتی ہے کہ اچھی چیز ہو، خواہش ہوتی ہے کہ فلاں لذت ہو، خواہش ہوتی ہے کہ فلاں زیبائش کی چیز ملے، خواہش ہوتی ہے کہ فلاں بظاہر جو عزت اور شہرت کی بات ہے وہ ملے، لیکن وہ چونکہ شرعاً جائز نہیں، لیکن اس کے اندر کوئی شبہ ہے تو وہ اپنے نفس کو روکتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے کہ چونکہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، اس پر مجھے سزا مل سکتی ہے، تو اپنے آپ کو جس نے اس طرح کیا، خواہشات نفس سے دنیا میں روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو فرمایا آج جنت اس کے لیے ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا میں جو اس نے قربانی کی، دنیا میں اس نے اپنے آپ کو جلایا، دنیا میں نفس کی خواہش کے خلاف چل کر اب اس نے اپنے دل پر آرے چلائے اور اپنے آپ کو تھکایا، تو آج ہمیشہ ہمیشہ کی لذت، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و عشرت آج اس کو نصیب ہوگا جو جنت کی شکل میں ہے۔ اور وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی کان نے نہیں سنی، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی بشر کے دل پر ان کا خیال تک نہیں گزرا، ایسی نعمتوں سے اسے مالا مال کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر وراق ایک بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بری چیز وہ نفس کی وہ خواہش ہے جو حق کے خلاف ہو، جو دین کے خلاف ہو، وہ نفس کی خواہش سب سے دنیا میں بری چیز ہے، اور اسی نے انسانوں کو ہلاک کیا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور وہ ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، اللہ کے قہر کی تجلی جب ہوگی تو دو فریق ہوں گے۔ دنیا میں جس نے سرکشی کی زندگی گزاری، دنیا کی محبت کو جس نے ترجیح دی، دنیا کی لذتوں کو جس نے ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جس نے دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکا، جس نے دنیا کی لذتوں کے بجائے دین پر چلتے ہوئے مشقت کو برداشت کیا، جس نے تھوڑے کھانے کو پر راضی ہو گیا، حلال پر راضی ہوا، حرام سے بچنے کے لیے تقوی کی زندگی گزاری، پابندی کی زندگی گزاری اور مسکینی کی زندگی گزاری، تو اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا سألونک عن الساعة ایان مرساها، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وقت کب ہے، فیما انت من ذکراہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام، فیما انت من ذکراہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کا اس بات کے بیان کرنے سے کیا کام ہے، اس لیے کہ الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے، اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، اور کب آنے کی بات ہی کیا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، وہ جب بھی آئے گی ہمیں اس سے واسطہ پڑے گا۔ اور آگے فرمایا انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے اس شخص کو جس کے دل میں ڈر اور خوف ہے اور ڈر پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے
آپ اس کو ڈرائیے، اس دن سے بچے، اس دن کے حساب کتاب کو سامنے رکھے اور اپنی زندگی اس طرح سے سوچ سوچ کر پھونک پھونک کر کے گزارے کہ اس نے ایک ایک ذرے کا حساب کتاب دینا ہوگا وہاں پر۔ اور پھر فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اس قیامت کو دیکھیں گے تو وہ یوں تصور کریں گے گویا کہ وہ دنیا میں ایک شام کا ایک صبح رہے یا ایک دوپہر رہے، یعنی دن کا تھوڑا سا حصہ یا شام کا تھوڑا سا حصہ دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، وہاں جا کر دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی سی لگے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن کریم میں ان کی دعوتی عمر 950 سال بیان کی گئی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر خود جو ہے وہ تقریباً 1900 سال تھی۔ 950 سال ان کی دعوت والی زندگی ہے، اور اس کے علاوہ 900 سال ان کی زندگی اس کے علاوہ ہے۔ 950 سال اور 900 سال 18.5 یا 1900 سال زندگی گزارنے کے بعد جب نوح علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تو فرشتے نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، دنیا میں کتنی مدت آپ رہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک گھر کے ایک دروازے سے مجھے داخل کیا گیا اور دوسرے دروازے سے نکال دیا گیا۔ 1900 سال دنیا میں رہنے کے بعد بھی آخرت کا عالم جب سامنے آتا ہے اس کے سامنے دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی معلوم ہوتی ہے، تو جن کی عمر ہی 60-70 سال ہو ان کی زندگی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ مستقبل ہو، کیریئر ہو، فلاں ہو۔ تمام مادہ پرستانہ ذہنیت نے اور مادہ پرست دنیا نے مسلمانوں کی نسل کو بھی برباد کر دیا، یہ سوچ اور یہ فکر دے کر ترقی، کس چیز کی ترقی؟ مادے کی ترقی کریں، مادے کی ترقی بھی کریں، لیکن صرف مادہ ہی نہیں ہے، روح بھی ہے اور ہمارا حساب کتاب بھی ہونا ہے، دونوں ترقیاں ساتھ لے کر کے چلیں۔ جہاں تعارض ہو جائے مادی ترقی اور روحانی ترقی کا تو وہاں پر روحانی ترقی کو ترجیح دینی چاہیے اور مادی ترقی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ہے وہ بات وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے مادی ترقی کو ترجیح دی کہ نوکری حلال کی ہے یا حرام کی، کاروبار حلال کا ہے یا حرام کا، پیسہ بہت آئے گا، دنیا میں نام ہوگا، کمائیں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے، عیاشی کریں گے، تو اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی اس ترقی کے نام پر۔ اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ نقصان اور گھاٹے کی طرف جاتا ہے، تھوڑے پر گزارا کرتا ہے، اس نے نہى النفس عن الہوا پر عمل کیا، خواہش کو روکا اور اللہ کے دین پر چلا، تو یہ گویا کہ جب تعارض ہو تو یہ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے روحانی ترقی کا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم فرمائے، کم کرے، اور جتنی ضرورت ہے دنیا کی محبت کی اللہ اتنی ہی دے، ایسی محبت نہ ہو جو ہمیں فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔